السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولا عباس لور۔ میں شیئر کروں گی سید مولانا نصرت عباس بخاری کے بیانات۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ آج کی اس بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یہ میں پہلے بھی شاید جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں انہوں نے سنی بھی ہوگی۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ یو ایس میں پڑھتے تھے، انہوں نے اسپرچولیٹی اور فلاسفی ایسٹ کی بک تھی، اس کے اندر یہ سٹوری تھی اور یہ ریئل سٹوری تھی کہ غالباً جرمنی میں جس کی سٹوری تھی، اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کا بھائی بڑا، اس کے آگے پیچھے لوگ، اور وہ بڑا اسپرچول، اور لوگ اس کو استاد اور یعنی مرشد اور ٹیچر۔ تو وہ اس کو بڑا ہوا کہ یہ سب تمہارے پاس کیسے آیا، تم نے کہاں سے لیا یہ؟ تو اس نے کہا کہ میں فلانی جگہ گیا تھا، وہاں مجھے ٹیچر ملا، شیخ ملا، اس نے مجھے ایسا کر دیا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ تم بھی ایسا ہونا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، میں تمہارے جیسا نہیں ہونا چاہتا، میں تمہارے شیخ جیسا ہونا چاہتا ہوں، یعنی جس نے تمہیں کنورٹ کر دیا میں ویسا ہوں کہ میں اور لوگوں کو کنورٹ کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، وہ چلا گیا۔ یہ غالب اس طرف، یہ ترکی ایران کی طرف، خیر وہ نکلا، اسے پتہ چلا کہ ایک شیخ ایسا ہے۔ وہ اس کے دروازے پہنچ گیا، اس نے دروازے میں نوک کیا، باہر آیا، اس کا جو خادم تھا کہا مجھے شیخ سے ملنا ہے۔ کہا اوکے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، رات ہو گئی، کھانا آ گیا، کھانا کھایا۔ کہا شیخ کہہ رہا ہے ابھی تو بیٹھو۔ صبح ہوئی دوسرے دن، پھر کھانے کا ٹائم، کھانا آیا، بیٹھا۔ کچھ دن گزر گئے، شیخ ملنے ہی نہیں آیا۔ اس نے بولا میں اتنی دور سے آیا ہوں، شیخ کی مرضی ہے۔ اس نے بولا میں بھی ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تقریباً 6 منتھ تک بیٹھا رہا، 6 منتھ تک بیٹھا۔ 6 منتھ 6 مہینے کے بعد وہ آیا، کہا آج شیخ نے ایک جگہ تقریر کرنی ہے، اسپیچ کرنی ہے، تو اس اسپیچ کے درمیان میں شیخ پانی پیتا ہے، تو وہ جو پانی ہے اس کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی ڈیوٹی تمہیں دی ہے۔ یہ بہت خوش ہو گیا کہ میری شیخ سے ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہوگی۔ یہ کھڑا ہو گیا، اسپیچ سٹارٹ، پانی لے کے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی شیخ نے پانی مانگا، پانی کا گلاس ٹلٹ ہوا، تھوڑا سا پانی نیچے گرا۔ جیسے ہی گرا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ ایک ریگستان میں ہے، ایک ایسی جگہ پر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ عجیب سی حالت ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہوئے ہوئے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے ایک ٹاؤن میں پہنچا، وہاں دیکھا کہ وہاں پر لوگ ہیں۔ ایک دکان میں گیا، اس شخص کو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہاں یہ۔ اسے پوچھا کہ مجھے کھانے پینے کو چاہیے۔ اس نے اس کو دیکھا، اس نے بولا قرآن آتا ہے؟ کہتا ہاں۔ خرد تلاوت کرو۔ کہتا میں نے بسم اللہ پڑھا، مجھے بسم اللہ پڑھا تو اس نے مجھے کھانا پینا دیا۔ پھر اس نے اس کو کہا کہ بھائی میں کہاں رہوں گا؟ اس نے بولا پھر اور سناؤ۔ کہہ رہا میں اس کو قرآن کی آیت سناتا رہا ایک ایک کر کے، اس نے مجھے رہنے کو دیا، مجھے جاب دے دی، کام دے دیا، اور میں وہیں رہنے لگ گیا۔ کچھ دن گزرے، وہ وہیں اس کی شاپ تھی، ڈرائی کلینر کی کام کرتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ رات کو اس نے دیکھا کہ روڈ پر کچھ لوگ نکل رہے ہیں، کچھ پلے کارڈ لے کر، کوئی مظاہرہ چل رہا ہے۔ تو وہاں پر اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ اب جب اس پر پڑی تو جیسے جو ہے وہ اتنی ایسی خاتون کوئی دیکھی نہیں تھی۔ تو اب یہ صبح جب اٹھا تو اس نے اپنے جو اس کا مالک تھا کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو یہاں کا جو قاضی ہے، جو ہیڈ ہے، اس کی بیٹی ہے، اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ کہتا نہیں مجھے تو جو ہے وہ اس سے شادی کرنی ہے۔ جیسے ہمارے جوان بعض اوقات ون سائڈ لو کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ چلتی کہ عاقبت جو ہے وہ کیا ہے اس کی، نا وہ انسان ظاہر ہے۔ خیر اس نے بڑی کوشش کی، اس نے بولا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب روز بیٹھا رہتا تھا کام کے بعد۔ ایک دن انہوں نے بلا لیا، انہوں نے جب بلایا اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے رشتہ چاہیے۔ کہا رشتہ مل جائے گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا جھوٹ نہیں بولو گے۔
کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جو ہم سے بھی کو بولے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یہی غلطی ہم سے ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو ہلکا لائٹ لیتے ہیں۔ اس نے بولا ہاں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بولا ٹھیک ہے، شادی کر دی، زندگی گزرنا شروع ہو گئی۔ ایک دن تھک کے کام سے واپس آیا، ابھی بیٹھا ہی تھا، کسی نے نوک کیا، اس نے اپنی وائف کو بولا کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا، اس سے پہلے کہ یہ اس کو بولتی ہے، اپنا بیگ پیک کرنے لگ گئی۔ بولا کیا کر رہی ہو؟ کہا ہمارا معاہدہ ہوا تھا جھوٹ نہیں بولنا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ چلی گئی۔ یہ بھاگتا ہو پیچھے کیا، میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، میں تھکا ہوا تھا، جو بھی تھا جھوٹ جھوٹ ہے۔ جب اتنا ہوا اس نے کہا ایک چانس اور دے دیں، ایک چانس اور مل گیا۔ پھر یہ ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پہ گیا، درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ایک سیب گرا، اس نے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ اس کی وائف نے کہا کہ یہ کیا آپ کا مال تھا، یہ آپ کی پراپرٹی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا جس کی تھی اس سے پوچھ کے کھائی، جس کا پاک تھا؟ کہا نہیں۔ کہہ رہا پھر آپ نے کیسے کیا یہ کام؟ اور یہ کہہ کر چلی گئی۔ اب یہ بھاگتا رہا۔ قاضی نے کہا کہ اب اس سے زیادہ موقع نہیں، اس کو پکڑو اور اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ جیسے ہی اس کو پکڑ کر پہاڑ سے نیچے پھینکا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پانی گرا تھا۔ ٹائم زون واپس لے آیا۔ زندگی یہی ہے، آؤٹ ان۔ رمضان ایک سپیس کھول رہا ہے، آؤٹ، پرواز کرو، فلائی کرو کہیں اور، مگر وہاں شرط کیا ہے؟ وہاں پر کوئی حرام کام نہیں کرنا، کوئی نہیں، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے، نہ کھانے سے۔ کیوں؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔